اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کے لیے چند شروط بھی بیان کیے گئے ہیں شریعت میں۔ ایک شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب ہو یا اس سے زیادہ موجود ہو، اس پر ہجری سال گزر چکا ہو۔ خاص کر کے سال کا گزرنا 3 چیزوں پر ہے، جیسے چوپائے ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بکری، سونا چاندی اور جو اس کے حکم میں ہوں، اور مال تجارت۔ صاحب حیثیت مسلمان عاقل اور بالغ ہے اور پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو خصوصاً قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے انجام اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ خصوصاً سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 میں بیان فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے کہ جس دن اس خزانے کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی بقدر نصاب موجود ہو اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونا اور چاندی سے آگ کی چادریں بنائی جائے گی، اور اس چادر کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، اور اس چادر کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اگر چادر ٹھنڈی ہونے لگے تو اس کو پھر گرمایا جائے گا، اور اس کو یہ عذاب دن بھر دیا جائے گا، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ جو ہے خاص کر سونا چاندی وغیرہ موجود ہے، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے، پھر بھی آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہی چیز جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو تپا کر کے زکوٰۃ نہیں دینے والے کے چہرے پر، پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کے پیٹھ پر داغ لگائے گا۔ اور ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خاص کر کے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرما کر اللہ نے احسان کیا اس پر، پھر بھی وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ انجام بیان فرما دیا ہے کہ جہنم میں اس کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو یا اس سے زیادہ موجود ہو، جیسے سونا ہے 85 گرام ہو یعنی 80 پر 5 گرام، چاندی ہے 590 پر 5 گرام ہو، اس سے زیادہ موجود ہو۔ دوسری شرط یہ ہے اس مال پر 1 سال یعنی ہجری سال گزر چکا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے اس پر مالکانہ قبضہ بھی ہو۔ یہ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، خاص کر کے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اور خصوصاً کنجوسی کا نتیجہ کیا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں، قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا ہے کہ سخت سے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خاص کر کے صاحب حیثیت مسلمانوں کو وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔